بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت اللہ ابدا مصباح المعنی فی مشکات الحروف، وہ نور کہ جس سے رموز و اسرار سلف و مانند لو مہر با اوقات ہوا، جز قواتر روشن و ظاہر ہوا، جس نے اختراع شمعخور وہ لوح قمر سے اوراق سماوات و سیارات سے مزین فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان۔ تاریخ کے تبدلات و تغیرات و حوادث عالم تحریر فرمائی، لامحدود بے شمار درود خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صاحب لولاک لما خلقت الافلاق محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و ازواجہ پر تا قیام قیامت درود و سلام ہو۔ اے صفات تو بیاں از زباں، عزت یقین را در گما، دست و ہم و حس و عقل، کبریات فی السماوات و عرض۔ معنی عرش معلیٰ لکھا، شان زبان صمد لکھا، لغت احد و وحدت لکھا، مگر پھر بھی فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین نہ لکھا وہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، نہ لکھا وہو العزیز الحکیم، نہ لکھا ان کے معنی و تفسیر و حکمت جو میرے بس میں نہیں، میرے قدرت میں نہیں۔ چند اوراق توحید کے لکھ کر دل فریب کو نیا لباس پہنا دینا، ارے مغان اہل نظر و باطل کو لائق تر موضوع مطالب و مقاصد کے نسبت زبان حال سے بیاں کر دینا، لم یلد ولم یولد کی اکتائی کو تواریخ عالم کے سامنے انسان کے نفوس و حواس کو رکھ دینا، یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ کمال یہ کہ ذات لم یلد ولم یولد کی وحدت کی گہرائی میں ڈوب کر، آحد کی منزل پا کر صمد کو پا لینا کہ زمیں بھی گم، فلک بھی گم، قضی بھی گم، جزا بھی گم، بقا بھی گم، کہ جو بچا وہ صرف ذات احد و واحد و صمد میں اللہ کا وجود بچا کہ کل من علیہا فان، کہ کل من علیہا فانی و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لائق تر وہ موضوع تر اعداد حسنہ اقلیم عالم کے سامنے پوچھیں، گفتہ قرآن ایک بار پڑھ کے سنا یوں کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، ذات الہی اپنی ہی ذات میں اکبر ہے، یعنی اللہ اکبر۔ اللہ کا الف نکال دیں تو لل رہ جاتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لل کا لام ہٹا دیا جائے تو الہ باقی رہتا ہے۔ الہکم الہ واحد۔ اب جو بچا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہر لفظ میں توحید لا شریکیت ہے۔ اکبر، الف سے الہ، الہ سے اللہ، کاف سے کبریائی یعنی بڑائی،
بے، بے سے باقی یا باقی انت الباقی، رے، رے سے رہنمائی۔ اللہ اول و آخر ہے، اول اس لیے کہ اس سے قبل کوئی نہیں، آخر اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ تمام اشیاء کائنات کے مد مقابل جو فانی ہے، واجب الوجود اور لم یزل ہے۔ تمام کل مخلوقات، جاندار و بے جان کا خالق ہے اللہ۔ کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ قدرت باری تعالیٰ، عقل کل و دانائی کل کہ کائنات میں اس کا ذرہ ذرہ معزن مرحبا بن کر قدرت کی عظمت و توقیر کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام جہاں اس کی ملکیت اور اس کا مالک اللہ ہے۔ بلند و بالا آسمان، روشن چمکتے دمکتے سیارے، دہکتا ہوا سورج، ٹھنڈی کرنوں میں چاند کی رخ پر نور عالم جواہر زر نگار سے آراستہ جلوہ گر ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین اللہ کی قدرت میں یا بدیع السماوات والارض ہے، یا بدیع السماوات والارض کی گواہی میں وسیع و عریض بحر زقار بتمکنت مجاز لیے ہوئے دریا، مچلتی بلکھاتی زلف قم کی طرح ندیاں لہراتی ابھرتی، سرسب و شاداب پودے و درخت، قیام لیل و نہار میں تسبیح اللہ کا ذکر، ہوا کے دوش پہ جھوم جھوم کر کرتے، شام و سحر، پھلوں، میووں، سبزیوں کے انبار اور ان میں ذائقہ، چرندوں اور چوپایوں کی رنگا رنگ حرکتیں، واجب و امکان میں پرندوں کی چہچہاٹ، ان کی خوشگلو و شیریں زباں دل کو لبھائے، رنگ برنگ کے مخلوقات، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ قدرت کا حد درجہ کمال کہ انسان کی عقل و دانش کی حد سوچ و سمجھ کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمہ اقسام کے آبی مخلوقات اللہ کے محیط ہونے اور اللہ کے قادر ہونے کا کرشمہ و بیان ثبوت ہے۔ کلام قدرت کاملہ کی کرشمہ سازی، درخشاں و تابہ فضا کی رونما ہونے والی صورتحال و ماضی و مستقبل کی جمالی و جلالی اصول فطرت کو ادراک کا درس دیتا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید۔ کل عرض کے راز و اسرار و رموز سے مالک کے ارض و سما کی عظمت و قدرت ہمارے ادراک کی حد کو قائم کیے ہوئے ہے۔ وحدت پرست پکار کر کہہ رہا ہے کہ آیا ہے بر عقل و دانش بنام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی تخلیق، مخلوقات کی پیدائش، آدم و حوا و عیسیٰ اور واقع عزیر علیہ السلام بلحاظ باعتبار مذہب مسلمانان عرب و عجم بحکم کتب سماوی ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ باشندگان بیت اللحم نے قدرت کا مظاہرہ دیکھا، باشندگان بیت اللحم نے قدرت کا مظاہرہ دیکھا۔ چشم فلک نے بھی گواہی دی کہ ناممکن کو محال کر کے کمزور و ناتواں بچوں سے صداقت و تصدیق و ثبوت اس انداز میں کیا کہ گہوارے میں بچہ قوم کی زبان و مراسم مذہبی میں مخاطب کر کے خطاب کیا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو تصدیق کیا
اور دنیا کو محو حیرت میں ڈال دیا۔ تیسرا بچہ گہوارے میں گواہی دی، وہ بنی اسرائیل سے تھا۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، گہوارے میں 3 بچوں نے کلام کیا جو مذکور بالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ کا جاہ و جلال عرش مولا کے اطراف نور کی تاب برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، ماں سوائے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت موسیٰ بن عمران صرف تجلی الہی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تمام عالم کائنات عقل کل و دانائے کل اللہ کی ملکیت ہے۔ تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام ہیبت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام کمال اللہ ہی کے لیے ہے، تمام جلال اللہ ہی کے لیے ہے، تمام کبریائی بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، تمام جبوریت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ حی بھی ہے قیوم بھی۔ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی بھی اللہ کو موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بڑا ہے۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے، دائم ہے، قائم ہے، قدیم ہے، ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، وحدت ہے، توحید ہے، ولا ہے، الہ ہے۔ اللہ کسی بھی زبان کا لفظ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور زبان سے لیا گیا ہے۔ ان حروف کو کسی غیر زبان سے نہیں لیا گیا، اس کی اپنی منفرد حیثیت ہے۔ اللہ کی جمع نہیں ہے اور نہ ہی کسی زبان کے الفاظ یا حروف کا جوڑ لکھا گیا زمانے قدیم سے، بلکہ اس سے بھی پہلے بولا یا لکھا جاتا تھا۔ سریانی زبان، عبرانی زبان میں اللہ کو الیہ الوا لکھا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، الہ میں الف لام لگا کر اللہ بولا اور لکھا جانے لگا۔ والسلام خیر الختام، تمت بخیر۔